نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے جب کہا فرشتوں نے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو اور پاک صاف رکھا ہے اس نے آپ کو، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے اس نے آپ کو سب جہان والی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم عبادت کر تو اپنے رب کی، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر تو اور رکوع کر تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، وحی کی ہے ہم نے اس کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب ڈال رہے تھے وہ اپنے قلم ان میں سے کون سرپرست بنے مریم کا، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی شان، بڑا مقام، بڑی عظمت عطا کی ہے، جس کا ذکر زیر درس آیات میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا ان اللہ اصطفاک، کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور اللہ پاک نے آپ کو پاک صاف رکھا ہے برے اخلاق سے، بری نظروں سے اور تمام بری چیزوں سے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے سب جہان والی عورتوں پر۔ حضرت مریم کو اللہ پاک نے ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے جو تمام جہان کی عورتوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ مرد کے میلاد کے بغیر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے، اور بیٹا بھی بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑے مقام والا نبی بیٹا عطا کی ہے۔ تو یہ حضرت مریم کی خصوصیت ہے، یہ جہان میں کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل ہے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت مریم کی بھی فضیلت ہے، حضرت فاطمہ کی بھی فضیلت ہے، لیکن حضرت مریم کی فضیلت اس زمانے کی تمام عورتوں پر ہے، اور حضرت فاطمہ کی فضیلت تمام جہانوں کی عورتوں پر ہے۔
اللہ پاک جو کرنا چاہیں اس پہ قادر ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ پاک اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، میں جس طرح کرنا چاہوں، میں جس کو پیدا کرنا چاہوں، جس طرح پیدا کرنا چاہوں، میں اس طرح اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ پاک جب کوئی نعمت عطا کریں، مقام عطا کریں، رتبہ عطا کریں، تو بندے کا کام ہے کہ بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کی عبادت کرے۔ تو حضرت مریم کو اللہ پاک نے اسی کا حکم دیا کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے، تمام جہان والی عورتوں پہ چنا ہے۔ اب مریم کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنے رب کی عبادت کرے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی عبادت کر، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور عاجزی کر، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ دنیا کے اندر متکبر بھی بہت لوگ ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر عاجزی کرنے والے بھی بہت ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عاجزی کرنے والوں کے ساتھ ہو، تم بھی عاجزی کرو۔ اللہ پاک کو بندے کی عاجزی پسند ہے، بندے کا اترانا، فخر کرنا، غرور کرنا، ناز کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک کبریائی اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے، کسی کی شان نہیں ہے۔ لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنا طویل قیام کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ اور آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ پاک جتنا نوازے، بندے کا کام ہے کہ بندہ اتنا ہی اللہ پاک کا شکر گزار بنے، اور اس کے اندر عاجزی آنا چاہیے، ناز اور غرور اور فخر اور تعلی اور اونچائی نہیں آنا چاہیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جو واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے اور ان کی والدہ کا چل رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اور غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا تو غیب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس واقعے کی اللہ پاک نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی ہے، یہ قرآن میں آ گیا۔ تو آپ کو اس واقعے کا پتہ چلا ہے تو کیسے چلا؟ وحی کے ذریعے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا سرپرست بنے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ پہلے ہی نظر مان چکی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ بیٹا عطا کریں گے، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، اور نظر ایسی تھی جو اس کو بھی شامل تھی، تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے خادمین کے پاس لے کر گئی۔ جب انہیں پتہ چلا تو جتنے بھی خادم تھے، بعض مفسرین نے ان کی تعداد 29 لکھی ہے، سب نے یہ چاہا کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو، اس بچی کی کفالت، اس بچی کی خدمت، اس بچی کی پرورش میرے سپرد کی جائے، یہ سعادت مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان میں تھے، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ یہ بچی مجھے دی جائے، اور اس کی وجہ ترجیح بھی بیان فرمائی کہ میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے جس کا نام علیشہ تھا۔ تو
خالہ جو ہے یہ دوسری ماں ہوتی ہے تو بچی کے لیے آسانی رہے گی، سہولت رہے گی، یہ بچی مجھے دی جائے، لیکن لوگ اپنے مطالبہ سے دستبردار نہ ہوئے، تو پھر یہ طے ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، اور قرعہ اندازی کرنے کا طریقہ بھی عجیب طے ہوا کہ ہر ایک اپنے قلم پر نشانی لگا کر، علامت لگا کر، پانی قریب نہر جاری تھی کہ اس میں ڈالے، اگر وہ قلم اس طرف بہہ جائے جس طرف سے پانی آ رہا ہے تو جس کا قلم بہہ جائے گا یہ بچی اس کو دی جائے گی۔ سب نے قلم ڈالے اور سب نے اس امید پر قلم ڈالے کہ میرا قلم جو ہے اس طرف بہہ جائے گا جس طرف سے پانی آ رہا ہے اور بچی مجھے ملے گی۔ اگر یہ امید نہ ہوتی تو کیوں قلم ڈالتے؟ سب نے قلم ڈالے لیکن سب کے قلم اس طرف بہنے لگے جس طرف پانی جا رہا ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم اس طرف بہنے لگا جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ تو بچی حضرت زکریہ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، اس کے انتظامات کیے۔ پچھلے درسوں میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ ان کے رہنے کے لیے شاندار کمرہ بنوایا جس میں روشنی کا بھی خیال رکھا گیا، ہواداری کا بھی خیال رکھا گیا، پردے داری کا بھی خیال رکھا گیا، اور پھر اللہ پاک اس کمرے میں حضرت مریم کے بعد طرح طرح کی نعمتیں بھیجتے رہے، رزق بھیجتے رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ اس بچے کی کفالت میں کروں گا، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ جب وہ قلم ڈال رہے تھے آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے، کیونکہ حاضر ہر جگہ موجود صرف اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے میں موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ یہاں قرآن میں صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ آپ وہاں نہیں تھے۔ پھر آپ کو اس واقعے کا کیسے پتا چلا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وحی کی ہے، میں نے بتایا ہے، میرے بتانے سے آپ کو پتا چلا ہے۔ نبی کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن صرف اتنا ہوتا ہے جتنا اللہ پاک عطا کرتے ہیں، باقی ہر چیز کا علم یہ میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔